چیز کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بلکہ ہماری شیو ورکر سے جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس چیز پہ بھی ٹچ اپون کیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، چیزیں جو ہونی ہے وہ ہونی ہے. ہم لوگوں کے لیے کیا سیکھنے کے لیے اور ایک مسلم امت کے اینگل سے بھی کیا چیزیں سیکھنے کے لیے. پرسنلی نا یہ جو ویڈیوز آتی ہیں اور جو وہاں کے جو لوکلز ہیں نا غزہ کے، دوز ویڈیوز آر لائک شاکنگ ان دا سینس کہ وہ جو ان کے ایک وہ جو بچی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں مت بھیجیں کھانا پینا، ڈونٹ سینڈ اس فوڈ، ہم یہاں کی نا مٹی کھا لیں گے، وی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی. اور جو ایک اور بچی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ وی ول گرو اپ اینڈ ویل ہیو مور کڈس اینڈ دوز کڈس ول گرو اپ اینڈ بی فائٹرس، ہم ان کو دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کریں گے. یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جو مینٹیلٹی ہے، آپ یہ سوچیں بچوں کی یاری مینٹیلٹی ہے. اینڈ آئی واز جسٹ لائک مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. کڈس چھوڑے، اس کڈ کو میں اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر پا رہا کہ یار ہمارے ایڈلٹس یار ہماری فوج جو لوگ کیپیبل ہیں یا جو سبحان اللہ کیپیبل نہیں بھی ہیں، جو مینٹیلٹی کا فرق ہے نا، ایک اس جذبے کی، شہادت کا جذبہ، لڑنے کا جذبہ، اٹس سارٹ آف جس طرح کبھی میں صحابہ کی جب اسٹوریز پڑھتا تھا نا تو اٹس ہارڈ ٹو امیجن اچھا یار ان کی مائنڈ سیٹ یہ کیسے ڈیولپ ہو گیا، اس طرح کا مائنڈ سیٹ نا، ایک ایمان کا لیول یہاں پہ کیسے جاتا ہے. اینڈ سم ٹائمز وہ فیری ٹیل والی فیلنگ آتی ہے. یار بردرز میں نا حیران ہوتا ہوں یار کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں عجیب بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ناٹ ایکسیڈنٹلی اور بامز مارے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ لاشیں اٹھا کے کرنا نارمل ہوا ہے. پیپل آر واکنگ اور لوگ اپنے بچوں کی لاش اٹھا کے ہاسپٹل جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. یعنی اتنے انسینسٹیو ہو گئے انسان اور ڈی ہیومنائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ہم نے شروع میں فلسطین میں باتیں کی تھی نا، تو ہم نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد دیکھنا آپ لوگ، لیکن وہ 6 مہینے گزرے یار، کچھ مہینے گزرے اور ہم ابھی سے ڈی سینسٹائز ہو گئے اور بولنا شروع ہو گئے. اچھا 6 مہینے آلموسٹ ہو چکے ہیں، یہ 6واں مہینہ چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار نا آپ کاؤنٹنگ کرنا بند کر دیتے ہو کہ ہو کیا رہا ہے جب آپ کو کیجویلٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور اس سے زیادہ حیرانگی آپ کو یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہو، اپنے موبائل کو اوپن کرتے ہو، کچھ ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اپیرنٹلی ہم لوگ ان لوگوں کو نا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، سوٹیڈ بوٹیڈ، بات بڑی اچھی ایلیگنٹ طریقے سے کرنا، انگلش میں بات کرنا، اور وہ پبلکلی ان اپولوجیٹکلی وہ اسکرین پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم یہاں پہ ایک ایک بچے کو ختم نہ کر دیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں. ہاں ہم کوشش کریں گے کہ ڈیمیج کم سے کم ہو، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. برو میں تو ان کے اسپوکس پرسن آف ایئر فورس سن رہا تھا، ہی سیڈ ایکوریسی از ناٹ دا ٹارگیٹ، ڈیمیج از دا ٹارگیٹ. ہی سیڈ دا اپوزٹ، he said our purpose is damage not accuracy. اور ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ every child is a terrorist. اور یہ ہر بچے کو ایک ریبائی تھے، ریبائی کہہ رہے تھے کہ بات کی تھی. اچھا وہ بھی میں حیران ہوں، حالانکہ ان کے پریکٹسنگ جو کرتے تھے، he was perhaps having the QA session. پیچھے جو کویسچنر ہے پوچھ رہے اچھا اگر کوئی خاتون ہو کیا اس کو مارا جا سکتا ہے؟ اس نے اسکرین کے اوپر کہا کہ دیکھیں کہ عورتیں ہی ہیں جو کہ کل کو اور بچے پیدا کریں گی جس سے ہمیں زیادہ خطرہ ہوگا، ان کو بھی مارو. پھر بولا بچوں کی کیا غلطی ہے، یہ بچے بڑے ہو کے حماس بنیں گے، ہمیں پوٹینشیل خطرہ ہے ان سے، ان کو بھی مارو. میننگ ہی واز جسٹیفائنگ ایوری تھنگ. اور اس نے ایگزامپل کیا دی کہ اگر یہ 3-4 ٹیررسٹ ایک ہاسپٹل میں چھپے ہوتے ہیں، وہاں 15-20 سویلینس بھی ہیں، اور اگر ہم ان کو وہاں نہ ماریں تو پھر یہ 3-4 ٹیررسٹ نکل کے 50 جوز کو ماریں گے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ 3-4 ٹیررسٹ کے ساتھ باقی 15-20 پوٹینشیل ٹیررسٹ کو مار دینا اینڈ سیونگ دا لائف آف جوز. اور برو سبحان اللہ، یہ لوگ ان کا عقیدہ ہے ان یہودیوں کا اور زائنسٹ کا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو اینیملز بھی نہیں سمجھ رہے، ایون سب اینیملز سمجھ رہے ہیں کہ ایون ورس دین اینیملز they are animals in the human shape. Yes, they are considerate about animals,
بٹ انسان کو اور مسلمانوں کو اور غزہ کے لوگ جو پریشس اور جیمز ہیں ان کو اس طرح قتل کر رہے ہیں. اور ہم لوگ آپ جو پہلے کہہ رہے تھے نا وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات بیسیکلی آپ کہہ رہے تھے, جو آپ نے کہا کہ ان کو خطرہ, حالانکہ اگر ان کی بہت ساری باقی فوٹیجز اور چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹس ناٹ دیٹ اینی مور. ایون شروع سے ہی ان کی جو ہے نا اسٹریٹجی وہ یہی رہی ہے. حالانکہ کہنی کو یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے, لیکن آپ کو ایسی انسٹنسز اور ویڈیوز بھی ملیں گی کہ جس میں ان آرمڈ سویلین ہے جو کہ روڈ پہ جا رہا ہے, جی ٹھیک ہے, جس کے آس پاس نہ کوئی بلڈنگ ہے, نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ٹیررسٹ چھپ سکتا ہے, ٹیررسٹ حماس جو ان کی نظر میں ہے, لیکن اس کو اسنائپر سے مارا جاتا ہے یا ڈرون سے. ابھی ریسنٹلی آئی تھی وہ دیکھی تھی, وہ بیچ پہ جا رہا تھا پرابلی کوئی بندہ, 4 دوست جا رہے تھے اکٹھے, اور آگے ایک بندہ لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا جس کو انہوں نے ڈرون اٹیک سے بومب کیا ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ بیسیکلی وہ 4 جو لوگ تھے نا وہ ان کو پہلے مارا, مجھے 2 لوگ بچے ہیں, ایک سیدھا گیا اور ایک لیفٹ پہ گیا. جو سیدھا گیا ہے اس کو بھی انہوں نے بامب کیا ڈرون سے, اور جو لیفٹ پہ گیا ہے وہ پھر گرا اور وہ لنگڑا رہا تھا اس کو بھی بامب کیا ہے. ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری فوٹیج. اچھا اس میں دیکھیں سمجھ میں یہ نہیں آتی بات کہ ورلڈ وائڈ گلوبلی ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں, گورنمنٹس ہیں, آرمڈ فورسز ہیں, آل اوور دا ورلڈ سب مل کے ایک آرگنائزیشن کی حامی بھرتے ہیں کہ جی ایک آرگنائزیشن ہوگی جس کے بعد دنیا میں پیس آ جائے گی, کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, غربت ختم ہو جائے گی, یونائٹڈ نیشنز, رائٹ. اور اب سچویشن یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد 1947 میں جب یہ یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی تب سے اس کے رول میں پرابلم تھی, کیونکہ اس کے 1 سال کے بعد اسرائیل جو ہے وہ وجود میں آیا. اب کیا ہوا ریسنٹلی, دی آئرنی از کہ 6 مہینے آلموسٹ گزر چکے ہیں, اب یونائٹڈ نیشنز آ کے کہتی ہے کہ جی غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے. پرابلم نمبر 1 از کہ یار آپ لوگوں کو 6 مہینے پہلے نظر ہی نہیں آیا کہ کس کو مارا جا رہا ہے, کون غلط ہے, اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, رائٹ, کون ذمہ دار ہے اس کا. I still don't believe that this frankly, you know, this is not going to happen. جی, اور اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں, آپ کو یعنی یہ مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, سب نے اپنے ہینڈ ریز کیے ہمیں کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے. 2 ایسے کنٹریز ہیں جس میں اسرائیل کا جو ایمبیسڈر ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ جی آپ لوگ عجیب فیصلے کر رہے ہو, آپ لوگوں نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور پھر جب یو ایس کی باری آئی تو یو ایس واز دی سول کنٹری جس نے ویٹو کہا کہ نہیں ہم سیز فائر نہیں کرنا چاہتے, ہم اسرائیل کے ساتھ. وہ جو ہاتھ کھڑا ہوا تھا نا واللہ ایک ہی ہاتھ میں, اور اچھا اس کے اپنے چہرے پہ ذرا نوٹ کیے آپ, عجیب ایک گلٹ آپ کو نظر آئے گا اس خاتون کی. آئی مین آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یو نو شی از جسٹ a piece of acting, وہ صرف ایکٹنگ کر رہی ہے, پیچھے سے someone else is controlling her. وہ تو خیر یو ایس والے تو میل ممبر نے کیا تھا, وہ جو بالڈ سا تھا. لیکن یار سبحان اللہ, اچھا اصل میں نا برو پتہ کیا, جب بھی کوئی ایسا جینوسائڈ ہوتا ہے نا, جب بھی کسی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو ایک مورل ڈسٹینسنگ کریٹ کی جاتی ہے. یہ جو میڈیا میں نیریٹو پیج CNN, BBC اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی گئی ہیں کہ یو ہیو ٹو پلے دا وکٹم رول. آپ نے صرف ایک نیریٹو دینا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو ٹرن دا بلائنڈ آئی آن واٹس ہیپننگ ان غزہ. یو جسٹ ہیو ٹو پلے این وکٹم رول, اینڈ دس میکس پیپل تھنک کہ واقعی میں دیر از اے ڈفرینس آف, یہ کانفلکٹ ہے. اور اس کو نا غزہ, اسرائیل, ایون پیلسٹائن کا نام نہیں دیا ہوا, ٹھیک ہے, تاکہ پیلسٹائن اسٹیبلش نہ ہو جائے. خیر ہے بھی غزہ پیلسٹائن سے ڈفرینٹ ہے, لیکن کانفلکٹ کا نام دے رہے ہیں. اس میں ایز اف دونوں سیم گراؤنڈس پہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ خیر اس دفعہ یہ ہر دفعہ ٹرائی ہمیشہ کرتے رہیں مین اسٹریم میڈیا سے نا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی اور برین واشنگ اور پروپیگنڈا وغیرہ. وہاں سے دیو کم ٹو اے پوائنٹ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا وہ پروپیگنڈا اور وہ اس لیول پہ نہیں جا رہا. ناٹ مینی پیپل آر واچنگ BBC اور CNN اس طریقے سے جس طرح ایک زمانے میں دیکھا جاتا تھا. آپ کو سوشل میڈیا کا جو بینیفٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. اینڈ آئی تھنک اس پورے سینیریو میں نا دا جنرل پبلک نوز واٹس گوئنگ آن. اس میں الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بہت ہی کوئی
छोटी परसेंटेज होगी जहाँ कन्फ्यूजन है कि अच्छा नहीं यार वो जूस का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसराइल में, इट्स सो ब्लेटेंटली ऑब्वियस कि इसमें कोई, जैसा कहते हैं ना कि एक बेअक्ले को भी समझ आ जाएगी जिसको कोई सेंस नहीं है, ही कैन टेल अच्छा यहाँ पे यार कौन सा ऑप्रेसर है और कौन सा ऑप्रेस्ड है। पूरी दुनिया की आवाम बेसिकली एक तरफ है और गवर्नमेंट्स जो है ना, असल में गवर्नमेंट्स का मसला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना कि इजराइल इज नाउ लूजिंग इट्स वर्थ, कि अब लोग जो है ना उससे पीछे हटते जा रहे हैं। पता क्या ये इट आल्सो शोज अनदर थिंग व्हिच इज़ के जो इसराइल की और यूएस इनकी जो मोनोपोली या इनका जो कंट्रोल ओवर दिस होल सिस्टम है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जो पॉइंट्स गए उसकी ब्लेटेंटली वो सुन ही नहीं रहे। मतलब इट्स लाइक कि आप दुनिया जो मर्जी कहती रही विल डू व्हाट वी वांट टू डू। अब देखें जब जज खुद ही करप्ट हुआ ब्रो, जब पॉलिसी मेकर्स ही करप्ट हो जाएं तो फिर वो तो अपनी मर्जी से क्यों भी पॉलिसीज बना सकते हैं। एंड मैं ना इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देख रहा होता हूँ कि बल्कि हमारी शिव वर्कर से साथ जो पॉडकास्ट हुई थी उसमें उन्होंने इस चीज़ पर भी टच ऑन किया था कि एक अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसका एक पूरा सिस्टम है, एक अल्लाह ताला की तकदीर है, चीज़ें जो होनी है वो होनी है। हम लोगों के लिए क्या सीखने के लिए और एक मुस्लिम उम्मत के एंगल से भी क्या चीज़ें सीखने के लिए। पर्सनली ना ये जो वीडियोस आती हैं और जो वहाँ के जो लोकल्स हैं ना गज़ा के, दोज वीडियोस आर लाइक शॉकिंग इन द सेंस कि वो जो उनके एक वो जो बच्ची थी जो कह रही थी कि हमें मत भेजें खाना पीना, डोंट सेंड अस फूड, हम यहाँ की ना मिट्टी खा लेंगे, वी डोंट नीड एनीबॉडी। और जो एक और बच्ची थी वो कह रही है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, इंशाल्लाह वी विल ग्रो अप एंड वील हैव मोर किड्स एंड दोज किड्स विल ग्रो अप एंड बी फाइटर्स, हम उनको दोबारा अल्लाह की राह में शहीद करेंगे। ये जो जज्बा है ना, ये जो मेंटालिटी है, आप ये सोचे बच्चों की हरी मेंटालिटी है। एंड आई वाज जस्ट लाइक मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी किड्स छोड़े उस किड को मैं अपने आप से कंपेयर नहीं कर पा रहा कि यार हमारे एडल्ट्स यार हमारी फौज जो लोग केपेबल हैं या जो सुभान अल्लाह केपेबल नहीं भी हैं, जो मेंटालिटी का फ़र्क है ना, एक इस जज्बे की शहादत का जज्बा, लड़ने का जज्बा, इट्स सॉर्ट ऑफ जिस तरह कभी मैं सहाबा की जब स्टोरीज पढ़ता था ना तो इट्स हार्ड टू इमेजिन अच्छा यार उनकी माइंडसेट ये कैसे डेवलप हो गया, इस तरह का माइंडसेट ना, एक ईमान का लेवल यहाँ पे कैसे जाता है। समटाइम्स वो फेरी टेल वाली फीलिंग आती है। बोला ये गज़ा के मामले में ना कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये माइंडसेट ये कैसे एक्चुअली ना एक वक्त आएगा देखिएगा कि लोग ना जब ईमान की या सब्र की बात करेंगे ना तो जो हमारे फ़लस्तीनी और गज़न्स हैं ना इनकी मिसालें देंगे। और हम पिछले दिन जब बात कर रहे थे ना अजज़ की, आजिज़ और कसल की, आज उम्मत मुस्लिमा आजिज़ है। कसल किसे कहते हैं कि आप के अंदर ताकत है, राइट, आपके पास फिज़िकली ज़राए भी अवेलेबल है, वसाइल हैं, लेकिन यहाँ से आप रेडी नहीं हो, दिल आपका बहुत सुस्त हुआ है। और आजिज़ इसका ऑपोजिट है। आजिज़ बंदा कब आता है कि जब बंदा दिली तौर पे कुछ करना चाहता है लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर पाता। आज आप जिस मर्जी आप यंगस्टर्स के पास जाएं, जज्बा बहुत है करने का, वो आप उनको बोले कि यार यानी ये करना है वो हम करेंगे, लेकिन क्या है आजिज़ है, हम कुछ नहीं कर सकते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम रूट कॉज पे जाए ना, उम्मत मुस्लिमा सिर्फ इस बार आजिज़ नहीं आई हुई, आजिज़ उम्मत मुस्लिमा बहुत अरसे से है। अब आप समझें कि उसकी एक न्यू वेव आई है और ये बड़ी सीवियर वेव है। अब आप मुझे ये बताएं कि हम इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं कि कुछ ही साल पहले सीरिया में जब केमिकल वेपन्स यूज़ किए गए थे, शेख आई स्टिल रिकॉल 2011 की बात, वल्लाही व्हेन आई यूज्ड टू सी द वीडियोस मुझे रोना आता था कि व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, बच्चे तड़प रहे हैं जी। उसके बाद आप देखिए बोस्निया में 1990s में क्या हुआ, इतना वर्ष हुआ। कश्मीर में आज तक क्या हो रहा है, उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या हम भूल गए कि बर्मा के मुसलमानों को जिंदा जलाया गया था, उनको समुद्रों में फेंका गया था, क्या कुछ नहीं किया गया। और इवन आजकल भी जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ करेंटली हो रहा है, बिल्कुल एज वी स्पीक राइट नाउ, तो उनके साथ भी इट्स नॉट लेस देन अ जेनोसाइड। और मैं आपको सही बात बताऊं ऑनेस्टली, एक के बाद एक वेव आती जा रही है और जो भी उस साइड पे ना दुश्मन, आई डोंट नो आई शुड से दुश्मन और नॉट, उनको बेहतर पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि उम्मत मुस्लिमा कुछ भी नहीं कर पा रही। और मैं एक और न्यूज़ आपके साथ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, क्या हम ये नहीं जानते कि मस्जिद अक्सा इस वक्त ख़तरे में हो सकता है, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स,
کل ہمیں نیوز مل جائے کہ مسجد اقصیٰ کو ڈیمولش کر دیا گیا. دا کوشچن ٹو بی آسکڈ از دین واٹ؟ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو پھر وہی دھرنے احتجاج 2-4 ہوں گے، 2-4 دن لوگ بیٹھیں گے، پھر واپس بھول جائیں گے، نارمل ہوتے بھول جائیں گے. جیسے شیطان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، وہ ایک دم سے آپ کو شرک کرنے کا نہیں کہتا، آہستہ آہستہ لے کے آہستہ چلتا آہستہ ہے، لے کے ٹیسٹ آتا ہے. کرتا ہے واٹرز کو اینڈ دین سیز کہ آپ میں کتنی غیرت ہے. دا سیم از ہیپننگ ایکچولی. اور وہی ہو رہا ہے. غیرت کو ختم کرنے کے بھی اسٹیپس ہیں نا، گریجولی اسی طرح کرتے رہتے. اور جو ہم یہ جو ڈی سینسٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں نا یار، یہ جب آپ لانگ طریقے سے چلاتے رہے نا، اچھا دے ڈونٹ وانٹ کہ یہ ساری فوٹیجز ختم ہو جائیں، وہ دکھاتے رہتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے تھوڑی بہت فوٹیجز آئیں گی، تھوڑا تھوڑا ان کو وہ ہوگا، اور اس کے بعد دے ول بیکم ڈی سینسٹائزڈ. You know what's the worst thing is watching these footages and then swiping them up and watching some funny video. That's what desensitization is now. اور bro اصل میں نا یار یہ جو معاملات ہیں نا یہ ہوتے ہیں اور امتوں اور قوموں کے ساتھ ہوئے ہیں پاسٹ میں. مجھے نا آنیسٹلی بتاؤں اس کے کانسیکوینس سے ڈر لگتا ہے. اس کا ایک وہ کانسیکوینس ہے جو بنو اسرائیل کا ہوا تھا، اور ایک وہ کانسیکوینس ہے جو ہمارا ہوگا، اللہ نہ کرے. دیکھیں یاد رکھیں سبحان اللہ یار، جب ہمارے بچے یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں دے ٹرن آؤٹ ٹو بی پیپل کہ اوکے ہم تو وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم کیے جاتے ہیں، دس از نارمل، ہم تو پسے ہوئے ہیں. میں آپ کو فرعون سے ایگزامپل دیتا ہوں. فرعون نے اتنا غالب تھا بنو اسرائیل پہ، اتنا شدید تھا کہ ظلم زیادتی تو الگ بات، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. تو دس واز دا ڈومیننس لیول آف فرعون، کہ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے اینڈ دے وڈنٹ اسپیک اے ورڈ، ایکسیپٹ کیا ہوا تھا اس چیز کو، ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں اس ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں جو کہ سالوں سے چل رہا تھا، بنو اسرائیل کا ایٹیٹیوڈ کیا ڈیولپ ہو گیا، ایک ڈیفیٹسٹ اور فیٹلسٹ مینٹیلٹی ڈیولپ ہو گئی کہ ہم یروشلم داخل نہیں ہوں گے بیکاز وہاں پہ تو ایسی قوم ہے کہ جو بڑی شدید ہے. حالانکہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو. اس سے پہلے دیکھو نا آپ، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اصل میں نا ہاں یہ سیکوینس آف ایونٹس ہے. ایون منو سلوا والا ہم راضی نہ ہونا، کمپلیننگ اور کمپلیسنٹ بیہیویئر ہو جانا ان کا. قرآن بڑا یعنی بھرا پڑا ہے اس. اور وائی موسیٰ برو، وائی موسیٰ، وائی بنو اسرائیل؟ کیونکہ سب سے زیادہ امت محمدیہ جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتی بنو اسرائیل سے. اچھا ان کی وہ فزیکلی تو آزاد ہو گئے بٹ مینٹلی آزاد نہیں ہوئے. ہم بھی 1947 میں فزیکلی تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے بٹ مینٹلی بھی تک ہم وہ برٹش کالونی ہی ہیں. اور ابھی بھی آپ بڑے بڑے لوگوں سے اگر آپ لوگ بیٹھے نا پولیٹیشنس کے ساتھ یا ایکس وائی زی اداروں کے ساتھ، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ ان میں اتنا خوف ہے امریکہ کا، اتنا ایک بھوت سوار ہے. ہم مینٹل جو شکلز ہیں نا، تو اس سے میں کانسیکوینس جو ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بنو اسرائیل آزاد بھی ہوگی نا تو بنو سلوا ایکسیپٹ نہیں کری. ہمیں ابھی جو ہے نا وہ انفیریئر کھانا چاہیے، اس پہ آنا شروع ہو گئی. فرقوں میں بٹ گئے، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. عیسیٰ آئے اور عیسیٰ کو پسند نہیں ہے تو کہا کہ قتل کر دو، شاید اللہ ایک اور نبی بھیج دے گا. لڑنے سے انکاری ہو گئے. تم موسیٰ اذهب انت وربك قاتلا انها هنا قاعد، ہم بیٹھے ہوئے والا ایٹیٹیوڈ. برو ہمارا جو ابھی جو امت محمدیہ کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یہ جو ان سارے انسیڈنٹس کے بعد جو ایز اے ریزلٹ آف دیز انسیڈنٹس جو ہمارا جو ایک ڈیفیٹیس مینٹیلٹی بننے شروع ہو گئی ہے نا، غلامانہ سوچ جس کو بولتے ہیں ایکوائرڈ ڈسپیئر، ٹھیک ہے، یا لرنڈ ہیلپلیسنس بننی شروع ہو گئی ہے. تو اس کا اگر ہم نے یہ اپنے سر پہ سوار کر لیا، ہمارا بہت برا رزلٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم میں نا یار ہمیں جو چیزیں امت کو اور بچوں کو بتانی چاہیے، وہ پتہ کیا ہے کہ اللہ کی بھی نے کہا کہ انتم توفون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ. You are the last of 70 of nations and you are the best and the most honorable of them. اور اللہ کے نبی فرمایا کہ سب سے بہترین دن فرائیڈے کا تھا تمہیں دیا گیا ہے. کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، امت محمدیہ کو عشاء کی نماز ملی. ہم لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے لیلۃ القدر دی ہے. ہم لوگ وہ ہیں رب نے جن کو چوز کی ہے. اور سبحان اللہ قیامت کے دن جب رب شفاعت کا جب حساب لینے کا ارادہ کریں گے رب العالمین، تو کہیں گے احمد کدھر ہے، اس کی امت کدھر ہے، محمد کدھر ہے. اور سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ امت پوری کائنات 2 حصوں میں بٹ جائے گی اور امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے ان کو چیرتے ہوئے جائیں گے آگے. اور وہ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہیں گے ایز اف دے آل آر پروفٹس وائی دیئر فیسز ول بی شائننگ برائٹ. ان کے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے اور سب سے پہلے ان کا حساب کیا جائے گا.
اور ہم وہ امت ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیسے محسوس ہوگا اگر تم جنت کا 1/3 ہو. یا رسول اللہ خوش ہوں گے. آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ تم جنت کا ہاف ہوگے. اور برو سبحان اللہ we are the last of nations and will be the first ones to enter جنہ. اور نوح علیہ السلام سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کریں گے, ہاں نوح تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا, جی یا رب پہنچایا تھا. قوم نوح بتاؤ, وہ انکار کر دیں گے نہیں پہنچایا تھا انہوں نے, تاکہ وہ اپنی گردنوں کو چھڑانا چاہتے ہیں عذاب سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح جواب دو اس کا, کہیں گے یا رسول اللہ محمد اور ان کی امت سے پوچھ لیجیے. اور ہم شاہد ہوں گے, گواہی دیں گے, یا رب ہم جانتے ہیں قرآن میں ہے ہمارے کہ نوح نے پیغام پہنچایا تھا. This is who we are یار. قرآن سبحان اللہ, you come to know when you read قرآن, جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہو, ہمارے دین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری رہنمائی کرنے کی. سبحان اللہ, حالات جیسے مرضی ہوں آپ کو گائیڈنس ملتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری بات جو سن رہا ہے اس کو نہیں پتہ کہ سیریا میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہوا, بوسنیا وغیرہ میں کیا ہوا. اب وہ جو کرنٹ حالات دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بولے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی عاجزی ہمارے اندر آ گئی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اس پوری کائنات میں, مخلوق میں سب سے بہترین انسان جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت کو بندہ یاد کرے کہ رسول اللہ خانہ کعبہ کے پاس ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں, اور یہاں پہ کفار مکہ آپس میں ہلا گلا کر رہے ہیں اور آپس میں شرطیں لگا رہے ہیں کہ تم میں سے کون جائے گا محمد کے اوپر اونٹ کی غلاظت پھینک کے آئے گا. تو عقبہ بن معیط کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جی میں والنٹیئر کرتا ہوں. سبحان اللہ, he went there. اور اتنا بھاری وہ سارا وہ سامان تھا کہ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ couldn't move. What's more profound is, یہ سارا واقعہ عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے تھے. اور ابن مسعود کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا نا کہ یہ جو ان کی ٹانگیں ہیں یہ قیامت کے دن بہت پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی. اس امت کے ون آف دا بگیسٹ اسکالر مفسر, وہ کہتے ہیں وَأَنَا أَنظُرُ لَوْ كَانَ بِي, یعنی میں دیکھ رہا تھا کاش کہ میرے پاس اسٹرینتھ ہوتی, کاش کہ میں کچھ کر سکتا. آپ عجز کی آپ لیول دیکھ رہے ہیں عاجز ہونے کا. لیکن ابو سعد, آپ اور طاہر جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ وہ باتیں ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اپنے رب سے بہت قریب ہیں, جو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہیں, جو ریلیجیس لوگ ہیں. ان کو جب آپ یہ پکچر نہیں دکھائیں گے, ان کو حوصلہ, ان کو صبر کیسے آئے گا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ والی باتیں, اٹس فارچونیٹ کہ جو غزنز ہیں نا وہ سمجھتے ہیں آلریڈی. مطلب اگر آپ ویڈیوز بھی دیکھیں, کچھ ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ جو کیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور ایسی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ایک عورت کی جو ربل پہ کھڑی ہے اپنے گھر کے, اور وہ کہہ رہی کہ وی آر ناٹ فار دس دنیا, وی آر فار جنہ, اینڈ جنہ وی آر کمنگ. ہم اس دنیا سے بلانگ ہی نہیں کرتے, ہم تو سب کچھ ہمارا برباد ہو گیا. مطلب یہ جو باتیں ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ آئیڈینٹی کسی حد تک وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے. میں جو جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ ہے احساس. ایک طرف آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں اور پوری دنیا کے عوام میں بہت زیادہ احساس ہے اس چیز کا, بہت زیادہ نظر آتا ہے, لیکن دین یو سی اے واسٹ میجورٹی آف گروپ جس کو لگتا ہے کہ بالکل ہی احساس نہیں ہے. جو بھی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں بالکل ہی کچھ پتہ نہیں ہے. وہ پروگرامز بھی چل رہے ہیں آپ کے انٹرٹینمنٹ کے ہر والے سے, ایک جنرل آپ کی ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے نا کہ آپ کا کوئی ہمسایہ یا آپ کا ریلیٹیو جو ہے کسی مصیبت سے گزرا ہے, تو یار آج کے دن ہم نے گانے اونچے نہیں لگانے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, کہ ان کو یار محسوس نہ ہو, ٹھیک ہے, بٹ وی ہیو فارگوٹن آل آف دیٹ. یہ نا مجھے پتہ کیا لگتا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جس طریقے سے یہ پوری جو پروپیگنڈا ہے نا اوور آل, وہ صرف ایک اس غزہ اور اسرائیل کا نہیں ہے. دے ہیو بین پلاننگ دس تھنگ, اور اس کی بڑی پیچھے لمبی عرصوں کی اسٹریٹجی ہے. آپ اس میں ہمیں یہ جو ایک انڈیویجولسٹ, یہ نا جو آپ نے بات کی نا, یہ ہائیلی انڈیویجولسٹک سوسائٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ ویئر یو اونلی وری اباؤٹ یور سیلف. آپ کے ایک ساتھ والے گھر میں آگ لگے گا, ابھی میری تو نہیں لگی ہوئی نا, تو فی الحال میں اپنے کام کاج اپنا شغل چل رہا ہے. تو جب تک وہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آئے گی نا, تب تک آپ کو ٹینشن نہیں شروع ہوتی. سو اب ہم لوگ اس اسٹیج پہ ایز اے آئی تھنک پورا گلوبل ولیج جب ہم کہتے ہیں نا, سب ایسے ہو گئے.
پوری دنیا اس طرح کی ہے کہ جس کو اپنی مٹیریل, اپنا گھر, اپنی کاروبار, اپنی گاڑی کہیں اس خبر کے طور پہ, اویئرنیس کے طور پہ, اچھا یار وہاں پہ ہو رہا ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے, اچھا میں نے صبح یار میری صبح میٹنگ ہے, میرا صبح کام ہے, شام میں بچوں کو پارک لے کے جائیں گے, پھر ہم رات کو ایک مووی دیکھیں گے, پھر ہم یہ کریں گے, اچھا آج برگر کھا لیتے ہیں, آج اینڈ دس لائف از سو ان دس سائیکل نا. آئی تھنک ویسٹ میں بھی یہی ہے, وہاں پہ تو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے مجھ سے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں یار اس اعتبار سے, اس میں نا ہم سے, اور میں اس میں مجھے نا افسوس بھی ہے اور خوشی بھی ہے, عجیب سی مکسڈ فیلنگ ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یار اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹس ہو رہے ہیں جی, اور بڑے فریزنگ ڈگریز پہ. ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں کہاں پہ میں نے لکھا, نیوزی لینڈ میں یا پتہ نہیں کہاں لکھا, میں نے اسٹوری میں لگائی تھی, -13 تھا وہ, اور وہاں پہ لوگ نکلے ہوئے بے شمار, اور سیز فائر کے سلوگنس ہیں, کیا کچھ نہیں. تھوڑا سا جو مجھے لگتا ہے نا, جو خیر غلط بھی ہو سکتا ہوں, مجھے اپنا جو اوپینین ہے نا, ہمارے ملک میں جب غربت زیادہ ہوتی ہے نا, تو بھوک پیاس کی وجہ سے لوگوں کو ایک دن کی بھی نا بریک کا چانس نہیں مل رہا. کہتے ہیں یار ایک دن بھی نا ہم نہیں کچھ کام کر سکتے. ادھر یہ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جنرلی, وہاں پہ ایٹ لیسٹ ان کا نا, ان کو بزی ضرور کیا لائف اسٹائل. We're talking about the moderate people جو کہ اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. ہمارے وہاں پہ یہاں کی بات کر رہا ہوں میں یہ مثال دیتا ہوں برو, آپ یا میں اپنی مثال لوں یا ہم سیر بندہ اپنی مثال لیں. آپ میکسیمم برو کیا کر سکتے ہیں, آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, آپ برا محسوس کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, پھر انسٹاگرام پہ کوئی اسٹوری لگا سکتے ہیں ان کے بارے میں, اینڈ دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو, لیکن کیا ہمیں ڈائریکشن کی کمی ہے یا موٹیویشن کی کمی ہے یا کیا ہے؟ برو اٹس اے مکس آف بوتھ. میں سمجھتا ہوں دکھ ایمان دکھ کی کمی ہے. یعنی دکھ کب ہوتا ہے فیل, جب ایمان ہوتا ہے دل میں نا. جب میں فیل ہی نہیں کرتا کہ الوی میرا بھائی ہے, میں تو یار جو مرضی ہونا سوچتا ہوں, تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آئی شوڈ فیل وٹ ہی از گوئنگ تھرو, رائٹ. اور ساتھ ساتھ اس کے جو ساتھ اپنے بات تھی کہ موٹیویشن کی بھی کمی ہے, کہ یہ جو فیٹلسٹ مینٹیلٹی ہے نا, کہ میں صرف ایک اسٹوری لگا سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. برو میں آپ کو بتاؤں اسٹارٹنگ فرام, یعنی سیکوینس وائز نہیں بتا رہا میں آپ کو, ہم لیٹرز لکھ سکتے ہیں ایمبیسیز کو, ہم پیٹیشنز فائل کر سکتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم بائیکاٹ کیمپین کر سکتے ہیں, ہم بل بورڈز لگوا سکتے ہیں, ہم ایسی فنڈ ریزنگ کریں گے پورے پاکستان میں بل بورڈ لگوا دیں, پوری بلڈنگس پہ جسٹ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو فلسطینی اور اپنے جتنے بھی ہم کلاسز شروع کر دیں اگر لگ سکے ہسٹری پہ, اینڈ واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ٹھیک ہے. ہم یعنی ہم اتنا برو سبحان اللہ, ہم بائنینس اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں, ہم وہاں کی فیملیز کو اسنیپ چیٹ کے تھرو, انسٹاگرام کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. برو پیپل آر ڈوئنگ اٹ. ہم یس برو یعنی کرنے کو آئیں ہم, سبحان اللہ, ہم ریلیف ورک کے نام کے لیے اور وہاں کے ہم ایجپٹ کے ویزز لگوائیں اور ہم وہاں جانے کی کوشش کریں بائی ہیلپنگ اینڈ سپورٹنگ دیم ڈفرینٹ میتھڈس کے تھرو. ہم پولیٹیشینس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. اچھا میں ایک ڈفرینٹ سوشل میڈیا کیمپینس کے تھرو, یا برو کیا ہم اپنے کام کے لیے اگر ہمارے والد صاحب کو جیل میں ڈال دیا جائے, بالکل یعنی کسی بھی جوڑ میں نہیں, تو میں کہاں تک جاؤں گا یار, میں کس کو اپروچ کروں گا. میں اپنے سوال کروں کہ میں نے وہ والی جو اسٹریٹجی ہے وہ میں نے کیا ابھی اپنے کانٹیکٹ یوز کیے, میرا جو آئی جی پولیس اگر جاننے والا ہے, یا میرا جو پولیٹیشین جاننے والا ہے, یا میں نے سبحان اللہ ایون یار اس حد تک میں اپنے سوشل میڈیا پہ میں جو کیمپین کر سکتا ہوں آن لائن. Do you think pressure can really work when people already know کہ gravity کیا ہے اور awareness already ہے governmental level پہ بھی؟ برو پریشر بہت کام کرتا ہے. برو ابھی بات پتہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی لاز پاس ہوتے ہیں, آپ LGBTQ کے خلاف دیکھ لیں, آپ یعنی سبحان اللہ جو ایون جو ڈفرینٹ جو اسلام کو آف شوٹ سیکٹس تھے ان کو نان مسلم قرار دے دیا گیا, وہ پریشر نہیں تو کیا نا. اچھا دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں کا جو بل, سوری بات کر رہا ہوں, وہ جو پاس وہ پریشر نہیں تو کیا برو. یعنی اگر کلیکٹیو ایفرٹ کی جائے, میں آنیسٹلی مجھے لگتا ہے ہمارا اپوزٹ پریشر ایکچولی بہت زیادہ ہے. جی میں آنیسٹلی بہت ایگری نہیں کرتا. یعنی دیکھیں میں جو ساری باتیں کی نا, اس میں دیر آر سم اسٹریٹجیز وچ آر افیکٹو, سم لیس افیکٹو اینڈ سم ان افیکٹو. پروٹیسٹ وغیرہ کے میں بہت حق میں نہیں ہوں, میں آنیسٹلی پرسنلی بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے اس کا دیکھا کہ کیا ایسے کانسیکوینس ہوتا ہے اور کیا اس کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ پھر جو دعا کو ہم نے بریٹل کر دیا یار, دعا کریں اللہ سے کثرت سے. جو پیسے آپ نے اپنی شادی پہ بجا کے رکھے تھے, یا جو وہ برو اکٹھے کریں, خرچ کریں ان کے اوپر. اوقاف بنائے یار, اوقاف پہ تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا برو. اچھا بات پتہ ہے کہ شیخ ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ اس سچویشن کو ایسے سمجھو کہ گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے, ابھی وہاں پہ آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا, اور آپ نے نا ٹیمپریریلی
टायर के ऊपर पंचर वगैरह लगाया, कोशिश की ताकि गाड़ी थोड़ी सी और आगे चली जाए, वहाँ पे जाके मैं टायर चेंज करवा लूँगा, नया टायर लगवा दूँगा। आई बिलीव द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग वो यही है कि हम पंचर लगवा के थोड़ा सा आगे धक्का लगाते हैं। दोनों सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था, ये शॉर्ट टर्म बताया बिल्कुल। मिसाल के तौर पे हम लोग ने प्रोटेस्ट भी करवा लिए और चले जी अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर भी हो गई। द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है? आर वी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डिज़ास्टर कि वो कहीं और जाके और कोई जो है हमला करें? अब आप मुझे बताएं कि जैसे अभी आपने कहा ना कि जो इंडिविजुअलिस्टिक जो हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है, और इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट करें ना, अनपैक करें, ऐसे लोगों का ज़मीर जो है ना वो शायद जागा हुआ नहीं है, राइट? क्योंकि हम में कितने ऐसे लोग हैं जो ख़ुद भी जानते हैं और दूसरों को भी ये एजुकेट करते हैं कि जब आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम सब के सब एक बॉडी की तरह हो, एंड सुभान अल्लाह, यू नो हाउ डीप इज़ दैट कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो भी आपके ब्लड रिलेशंस हैं, आपके बहन भाई हैं, वो बहरहाल दूसरे लोग हैं। जब रसूलुल्लाह फरमाते हैं ना कि कजसदल वाहिद, कि पूरी की पूरी उम्मत एक बॉडी की तरह है, इसका मतलब ये है कि जो आपका दूसरा भाई है वो आप ही हो, इट्स नॉट द अदर पर्सन, विच मीन्स इज कि जो मुसलमान है वो आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, सबसे ज़्यादा उसकी तरजीह होनी चाहिए। आर वी हैविंग दैट थॉट्स? लेकिन सुनने को तो ये मिल रहा है कि नहीं जी हमास ये किसी और स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, नहीं, या हम लोग इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या आज हमारी उम्मत छोटी छोटी बातों की वजह से बटी भी नहीं? इतना कुछ होने के बावजूद क्या हम अपनी गलतियों से नहीं सीख पाए कि ये लोग सब इकट्ठे हो गए? क्या हम नहीं जानते कि पूरी हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की कि ज्यूज एंड क्रिश्चियंस दे वर एनिमीज टू देयर गट्स, यानी वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद ही नहीं करते थे, राइट? हुआ क्या है कि ये लोग सारे जमा हो गए हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि इन सब को चिढ़ है एक चीज़ की, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको हमने ऊपर आने नहीं देना, राइट? तो हम लोग अपने अपने माइनर डिफरेंसेस की वजह से हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। आई कैन यू इवन इमेजिन, शेख मैं एम्बैरस हो रहा हूँ ये बात करने के लिए, लेकिन आई हैव टू से इट, आई इवन गेट मैसेजेस एट टाइम्स कि अबू साद आप किस मकतबे फ़िक्र के? डू यू गेट द पॉइंट है? मीनिंग हम इन छोटी छोटी बातों के पीछे पड़ के हम जो बिगर पिक्चर है उसकी तरफ नहीं आ रहे। हम लोग मकतबे फ़िक्र के पीछे तो जाते हैं, लेकिन सूद आप भी करें, मैं भी काम करता हूँ, राइट? झूठ आप भी टिका के बोले, मैं भी टिका के झूठ बोलता हूँ। माँ बाप की नाफरमानी करना, चीटिंग करना, ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, अगर आपकी मस्जिद वो है, आप हनफी हैं, आप सलफ़ी हैं, आप ये हैं, नहीं प्लीज़ यार, आमीन मासलाम, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आमीन, हमने अपने आप को ये क्या बना, बिगर एनिमी को हमने पीछे कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, यहाँ पे ना असल में ना ब्रो, मैं जो एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ यहाँ पे इस सारे सिनेरियो में, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को ना फ़ौरन से कट लग जाए ना, तो यस उसको हमने एंटीबायोटिक देनी है, यस बाकी जो मामलात हैं, अगर इन्फेक्शन हो जाए वो सारे करने हैं, लेकिन फ़र्स्ट एड का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज फायर फाइटिंग इमीडिएट बेसिस पे की जाती है, एंड देन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे अल्टीमेटली वर्क किया जाता है। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अगर घर में आग लग जाए तो हम आर्किटेक्ट नहीं बुलाते कि चलो अभी आप बताओ कि घर में आग लगी हुई है तो हमें फ्यूचर में कैसे बिल्ड करना है, तो वो हम ना फायर ब्रिगेड बुलाते हैं। अभी तो मेरे ख्याल में वो टाइम है जब फायर फाइटिंग करनी है, जो हाथ पाँव बंदा मार सकता है अपने आप को मारने के लिए हो जाए। लेकिन जो फ़िरका वारियत है ना, इसमें एक जो मसला जो मैं भी कहने लगा था वो ये है कि लोग आजकल, मैं नैरेटिव्स देख रहा हूँ, लोगों को मज़ीद एक और फ़िरके में बांट रहे हैं इसी नैरेटिव को प्ले करके कि ये जो सारे काम कर रहे हैं ये किसी किस्म का काम नहीं है, ये फजूल काम है, जो मैं फ़लस्तीन के लिए काम कर रहा हूँ वही असल काम है, तो अब तो मेरे पास आ जाओ। यानी हम फ़िरके वारियत से बचाने के लिए भी अपना एक और डेढ़ दिन की मस्जिद बना रहे हैं, एक और फ़िरका बना रहे हैं, क्लेमिंग एंड यू नो इंसिस्टिंग कि मैं फ़िरकों की बात नहीं करता, उनको बैश करते हुए भी एक दो और फ़िरके बन जाते हैं फॉर एग्जांपल, और लोग फिर उसमें देखिए, एक तो मायूसी बहुत बड़ा फैक्टर है, एक तनकीद का जो निज़ाम अगर पैदा हो जाए उम्मत में कि आपने क्या किया और आपने क्या किया और आप कुछ नहीं कर रहे, ये ब्रो बहुत डेट्रीमेंटल है उम्मत के लिए। आप देखिए ना, असल में इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त नौजवान हमें सुन रहे हैं ना, जो कुछ करना भी चाहता है उसको हमने, जैसे आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज बनाई हैं,
وہ اس کے ذہن میں نا یہ سوال آتے ہیں کہ اچھا یار یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی لیٹ سپوز ہم کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, حالات جس طرح بھی 5-6 مہینے ہو گئے لگے ہوئے, لوگ ٹرائی کر رہے ہیں, آئی بلیو کہ بہت سارے لوگ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ دعائیں بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تھنگز آر ناٹ چینجنگ. واٹ اف دس ہے کہ یار ہم تو یہ کر رہے ہیں تو ابھی, اور ہم یہ آگے اور بھی کریں گے, واٹ اف نتھنگ چینجز, دین واٹ شوڈ وی جسٹ کنٹینیو ڈوئنگ دس تھنگ اور از دیر مور ٹو اٹ, ہمیں اور کیا کرنا چاہیے, لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے, یہ جینون سوال ہے. لانگ ٹرم تو برو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اسٹرانگ مسلمان بنے, وہ جو آئیڈینٹی کھوئی ہوئی ہے ہم نے, یہ لانگ ٹرم ہے برو, کہ ہم جو بھول چکے ہیں نا کہ ہم کون ہیں. مطلب یار نان مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یار یہ آخر فیتھ کون سا ہے, اس کو ہم اسٹڈی کریں, ہزاروں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. یار وہ جو خاتون کی ویڈیوز ہے نا برو, سبحان اللہ, ہر ورڈز, شی واز این ایتھیسٹ, شی سیڈ کہ I don't know if there is a God or not, but if there is a God, then Ghazans are God's people. They are standing on their dead bodies. If there is a God, then they are the people of God. She is saying that, bro, because انہوں نے resilience دیکھی ہے, bro. ہر چیز فیل ہو گئی ہے, اسلام کا جو ٹروتھفلنس ہے نا یار, وہ غزہ میں واضح ہو گئی ہے. برو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, بڑے بڑے مشہور لوگوں نے اسلام قبول کیا ریسنٹلی, ایک ریپر نے کیا ہے اور کچھ اور بڑے سیلیبریٹیز نے بھی کیا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی الویز کوسچن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا نا فردر ڈیٹیل ایلیبریٹ کریں. ایک آپ نے کہا نا مسلمان بنے, تگڑا بنے, somebody who is a layman, اس کے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے, اس کو کیا اسٹریٹجی ہے لانگ ٹرم, ایک تو لگتا تو بظاہر لانگ ٹرم اسٹریٹجی, ہاؤ ڈو وی گیٹ. پہلی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ دیکھتے ہیں, ریزلٹس نہیں دیکھتے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, تمہارا کام ہے ایفرٹ کرنا, جان مارنا, آگے رزلٹ دینا ہمارا کام ہے. وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے آپس میں تفرقہ بازی کی فتفشلوا وتذهب ريحكم, اور وہی آج ہو رہا ہے کہ تم لوگ یعنی فاشل ہو جاؤ گے, تمہاری بے عزتی ہو جائے گی, اور تمہاری جو ایک ساخت ہے نا, لوگ اسٹرینتھ ہے, لوگ وہ ختم ہو جائے گی. فار اے منٹ لیٹس ڈسکس کہ کیا یہ جو وقت ابھی جتنا برا آیا ہوا ہے, کیا کبھی پاسٹ میں ایسا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا؟ برو اس سے بھی ورسٹ ہے. اس وقت کیا کیا گیا برو؟ برو صحابہ کو نا بشارتیں دی گئیں, فیوچر کی باتیں کی گئیں, اور کہا کہ تم شیب ابی طالب والا جو تھا وہ بڑا سخت وقت تھا. شیب اس سے بھی ذرا پیچھے آنا, اس سے بھی ذرا پیچھے آنا, خباب بن ارت. اب دیکھیں, اینڈ سبحان اللہ, ہم نا اس واقعے کو کبھی کبھار نا کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے, بڑی جلدی آگے نکل جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ہیں اور خباب بن ارت آتے ہیں, اینڈ مائنڈ یو خباب بن ارت وہ ہیں کہ جن کو ابھی زخم لگے ہوئے. اور کیسے زخم لگے؟ زخم لگے ہوئے, یعنی ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ ڈالا گیا, اور کوئلے ٹھنڈے تب تک نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی اسکن ملٹ نہیں ہوئی, اور اس کی ویسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا اپنی چربی کے جلنے کی بو خود آتی تھی اپنی اسکن کی. اور یعنی اتنے اچھا ایکسکیوز می, پڑھنے میں نا ہم جلدی سے پڑھ دیتے ہیں, بٹ فار اے منٹ اف یو ٹرائی ٹو امیجن کہ ایک شخص کو کپڑے اتار کے جلتے ہوئے کوئلوں پہ چت لٹایا جائے, ٹرائی ٹو امیجن, تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے آسانی کیا ہے کہ آج کل جو اب تو خیر دوسرے ہیٹر, لیکن جو ہیٹر ہوتا ہے گھر میں, ہیٹر, ہاں سردیاں بھی گزری ہے نا, آپ جا کے اس پہ آپ کا جسم کا ایک ہاتھ, ایک پورشن جا کے لگ جائے جلتے ہوئے ہیٹر میں, آگ والے, اور لگے رہے. اسی لیے نا وہ عمر بن خطاب جب وہ خلیفہ تھے اور پھر صحابہ کرام بیٹھے تھے اور گڈ اولڈ ڈیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, اچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا, مکہ والوں نے کیا کیا, تو صحابہ نا ایک ایک کر کے بتاتے جا رہے ہیں اپنی آپ بھی تھی. تو جب خباب بن ارت کی باری آئی, he didn't even utter a single word, اپنی شرٹ اتار دیتے ہیں. تو عمر بن خطاب جیسے شخص کہتے ہیں کہ خباب what happened to you, I've never seen anything like this, کیونکہ وہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں نے جو جتنا مجھے یاد ہے وہ تھا کہ ان کی اسکن میں سوراخ ہوئے تھے, بونز نظر آ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین ان دنوں کی بات ہے. اب دیکھیں, خباب بن ارت had the complete right to say یا رسول اللہ الا تدعو لنا, یا رسول اللہ آپ پیچھے دیکھتی نہیں میرے کیا ہو رہا ہے, الا تستنصر لنا, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ وہ پہلے یعنی ریلیکسڈ ہوتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فیشل ایکسپریشن ریڈ ہو جاتا ہے. وہ بشارتیں سناتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا, یہ ہوگا, یمن سے خاتون نکلے گی, اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا. اینڈ دین یو نو ہی سیٹ اے ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ, کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ جلدی مچاؤ. اللہ ابھی بھی جلدی. حالانکہ رسول اللہ ادھر اسی سیم ٹاؤن میں ہیں,
आमने सामने है, रसूलुल्लाह couldn't do anything. शबाब या जमा, हम लोग तो कितने मील दूर हैं, राइट? लेकिन रसूलुल्लाह क्या मैसेज दे रहे हैं, और ये मैसेज उनके लिए था, आज हमारे लिए भी मैसेज है, वलाकिन्नकुम कौमुन तस्तअजिलून, वक्त आएगा, बी पेशेंट, तुमने बी पेशेंट. हम पेशेंट नहीं है ब्रो, फसबिर, हमने 1 महीना किया हल्का फुल्का सा, उसके बाद फारिग. ब्रो कंसिस्टेंट भी नहीं है सेफल पे. फसबिरु व साबिरु व राबितु. अब आपने डटे रहो, अब लगे आप रहो. ये जो बात की ना कि फ़लस्तीनियों की जज्बात देख के, उनकी वीडियोस देख के आपको एहसास होता है कि वाकई इन लोगों के अंदर ईमान बहुत ज़्यादा है. या जमा, जो ईमान वाला जन्नत में जाएगा, शहीद सिर्फ वाहिद एक ऐसा शख्स है जो ये मुतालबा करेगा, डिमांड करेगा, या अल्लाह प्लीज सेंड मी बैक. ये नहीं कि वो जन्नत में खुश नहीं है, वो जो करामा देखेगा अल्लाह ताला की तरफ से, जो ऑनर, जो होस्ट अल्लाह ताला उसको करेंगे, इतना ज़बरदस्त करेंगे, कहेंगे या अगर इफ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, या अल्लाह सेंड मी बैक वंस मोर. और एक दफ़ा भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं, लाइफ है, या अल्लाह मुझे आप 10 दफ़ा भेजें, मैं 10 दफ़ा आपकी राह में शहीद हूँ, और फिर मैं आपके पास आऊँ. एक्चुअली शहादत जो है ना, हम समझते हैं कि वो मौत को एम्ब्रेस करना पड़ेगा. उस हदीस में आता है कि उसको तकलीफ़ कितनी होती है, इतनी तकलीफ़ होती है जितना कि कांटा चुभता है. कांटा चुभने कितनी तो होती है, ज़रा सी भी नहीं होती. ब्रो हमारा कोई भी ट्रिप हो ना, उससे एक हाईलाइट होता है, और हम वापस आके कहते हैं कि यार दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दैट ट्रिप. जैसे आपने कहा कि आपका जो लास्ट उम्र का ट्रिप था, उसमें शेख यासिर ने जो दुआ इस्तिस्का करवाई थी, ठीक है, वो इस्तिस्का नहीं थी गालिबन, कोई वो रेन के लिए थी, रेन के लिए इस्तिस्का ही होती है. हाँ जी, इस्तिस्का ही थी. तो अच्छा वो करें इस उसकी लाइफ का जो ब्रो सारा हाईलाइट है ना, सॉरी ग्रहण के लिए कराई. हाँ वो उसी उसको क्या कहते हैं, कुसूफ, सादो कुसूफ. हाँ सलातुल कुसूफ होगी बिल्कुल. तो वो उन्होंने सुब्हानअल्लाह जो शहीद है ना, उसकी लाइफ का जो हाईलाइट है ना, वो शहादत का टाइम है. एंड व्हेन द एंजल्स विल कम टू रिसीव है, एंड द प्लेजर ही विल गेट बाय द शहादा. हाँ हम ना अनफॉर्चुनेटली शहादत को लॉस समझते हैं. सहाबा शहादत को ना एक विक्ट्री समझा करते थे. शेख वो कुरान मजीद की बातों को लाइटली नहीं लेते थे. जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा हैं, और इनके होस्ट कौन हैं. और सर मसला पता क्या है, हम उनको तो कह रहे हैं कि वो शहीद हैं, और बड़ा खुद अपने लिए शहादत की ना दुआ कर रहे हैं ना रास्ते पैदा कर रहे हैं. हालांकि जो दुआ करता है हमेशा उसको भी नहीं मिलती, ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि जिसको अल्लाह देना चाहे. शहादत शहीद इज अ पर्सन. आई थिंक वी नीड टू 9/11 के बाद ना जिहाद और मुजाहिदीन की टर्म को ना बहुत ज़्यादा बैश कर दिया गया. बिल्कुल. और शहादत और शहीद की टर्म को भी ना लोग बोलते हुए डरते थे कि यार अभी जिहाद को बोलते हैं, कितना डरते थे. ब्रो वल्लाही वी शुड नॉर्मलाइज बिल्कुल द वर्ड जिहाद शेख. एंड मुजाहिदीन. अपने लेंस चेंज करने चाहिए. यू नो द प्रॉब्लम इज, हम इस दुनिया की लेंस से देख रहे होते हैं, बिल्डिंग तबाह हो रही है, हॉस्पिटल में ये हो रहा है, वो हो रहा है. जब आप एक लम्हे के लिए आखिरा लेंस डाल लेते हो ना, तब आपको यकीन होता है और आपको समझ में आती है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा मत समझो, इनको अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क दिया जाता है. फ़रीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, ये लोग खुश हो रहे होते हैं. ब्रो असल में ना ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर देखें ना, तो इस दुनिया की हैसियत क्या है ब्रो अल्लाह ताला के सामने? मच्छर के पर. इस दुनिया की हैसियत क्या है? मच्छर का पर. ठीक है, असल में जो सक्सेसफुल हो गए ना ब्रो, वो तो ये गज़न है. सही बात. कि शहीद हुए और डायरेक्ट जो असल हयात है, जो असल ज़िंदगी है, वो जन्ना में पहुंचे, द बेस्ट ऑफ मुकामात पे अल्लाह ने इनको फ़ौरन फायद कर दिया. और वो क्या कहते हैं, यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, वो जो इस दुनिया में मुसलमान है ना, उनको कह रहे होते हैं यू गाइस आर मिसिंग मैन. वल्लाहिल अज़ीम, यानी हम क्यों आना चाहिए जो यहाँ रह गए. हम कितना एंजॉय कर रहे हैं. तो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ना ये एट्रोसिटीज भी दे आर नथिंग मैन. मतलब सही बात. ट्राई टू इमेजिन कि वो जो लोग कहेंगे कि यार काश हमारी जिल्दों को कैंचियों से काटा जाता, when they would see कि असल दुनिया क्या है. और ये तो इतना सा पोर्शन है, वो जो आपने कहा ना, वो डायग्राम भी है कि वो इतनी सी ज़िंदगी है ये, और असल में अगला जर्नी बहुत बड़ा है जहाँ पे आके जन्नत है और जहन्नुम है. असल में जिसमें ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थिंक बात की ना, तो चीज़ों को ना पर्सपेक्टिव में लेने के लिए, ताकि हम ना इमोशनली वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो जाए कि बस सिर्फ गम और गुस्सा और बस यही चलता मेरा है. तो वे आउट ये है, मैं अब वीडियोस देखता हूँ ना बच्चों की, बच्चे आते हैं तो मैं पता है अपने आप को क्या कहता हूँ फिल जन्नत,
इंशाल्लाह फिल जन्नह। These are शहीद, they going straight to जन्नह और माशाल्लाह। इसमें ना ये हमारे जो लोग हैं ना, मतलब इसमें सवाल और परेशानी तो मुझे अपनी है और हमें अपनी होनी चाहिए, बिकॉज दे विल इंशाल्लाह गो टू जन्नह। सवाल तो हमारा होना है कि तुम्हें लग्जरीज में डूबे हुए हो, ठीक है, तुम्हारे ये जो गज़ा, इस सारे जो इवेंट है, ये सारा जो वाक़या हो रहा है पिछले 6 महीने से, कुफ़ार ने सबक ले लिया, उनमें से इतने लोग मुसलमान हो गए, उन्होंने शायद तुमसे ज़्यादा फिज़िकली और फाइनेंशियली एफर्ट डाल दी, तुम मुसलमान होते हुए सिर्फ बैठे हुए तमाशा देख रहे हो और कह रहे हो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर लोग अल्लाह ताला हमारी कौम को बदल रहे हो, मतलब इन मुसलमानों को जो कि दीन से दूर हो गए, इनको बदल करके नए मुसलमान ला रहे हो जो अल्लाह के दीन की उसको ना रखने वाले। We should worry about ourselves, कि कहीं हम उस खेप में ना हो जिनको अल्लाह ताला कह रहा है यार ये लोग वो नहीं है। अच्छा मुझे हदीस क्या लगता है जब इस बात से कि ये जो है ना कि फॉर एग्जांपल डेफिनेटली दे आर पीपल ऑफ जन्नत, बट दिस शुड नॉट लीड अस टू इनएक्शन एंड एपैथी। मसला यहाँ पे शैतान विल प्ले अ रोल कि वो तो जन्नत, वो तो कामयाब है, हाँ ना, तू अपनी लाइफ गुजारता रहे। हाँ नहीं, जिस तरह नहीं, अब देखिए ना, this is how शैतान अच्छा, plays अब आप with the देखिए ना, mentality। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हदीस शायद आज मैंने सुनी है और आज कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रही है। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों ने ना हमें अपना असल चेहरा दिखा दिया। तुम लोग डिप्रेस्ड रहते हो, तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तुम्हारा वहाँ से ब्रेकअप हो गया है, माँ बाप के साथ कुछ अनबन हो गई है, शादी नहीं हो रही, आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनको एक स्केल में डाल दें एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो अल्लाह ताला ने सॉल्यूशन दी है ना वो क्या है, सब्र। शेख जो हमारे फ़लस्तीनी बहन बहनों ये सब्र का मुजाहिरा दिखाए ना, सुभान अल्लाह, यानी अगर हम सब्र को थाम लेना, सब्र का दामन थाम ले, तो हमारी जितनी भी परेशानियां, मुझे बताएं यार हमारा डिड यू लिसन इवन अ सिंगल पैलेस्टीनियन, आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड, यार मेरी ना स्कूल की मेरी फीस पे नहीं हुई, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, अच्छा मेरे ना ये शेख उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपने डिप्रेशन यानी इस किस्म के कुछ अल्फाज सुने? 2 महीनों से ब्रो उन्होंने रोटी नहीं खाई यार। शेख फैमिन आ गया है, फैमिन आ गया यार अभी मैं जो बच्चे जो हैं वीडियो देख रहा था, यानी उस बच्चे की हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं। असल में ना यार सुभान अल्लाह, वो जो बात शुरू हुई ना सारी, वो ये कि लोगों को मोटिवेट करना और पंप करना, असा अन तक़रअू शैअन वहुव खैरुल लकुम, हो सकता है जो चीज़ तुम देखते हो तुम्हारे लिए शर वाली है वो बेहतर हो। इस दौर में जैसे आपने कहा ना कि बुरा टाइम भी आया क्या मुसलमानों पे, बिल्कुल आया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा फस्तक़िम कमा उमिरत, इस्तकामत दिखाओ। आगे आने वाला ये टाइम है वो सुभान अल्लाह यार, जब मैं इमेजिन करता हूँ ना, अब आजकल जो बेटा अब्दुल्ला है वो ये आयत पढ़ता है, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़काति मा दुम्तु हय्या, और इसके आगे जो है ना आयत, मैं इमेजिन करता हूँ कि ब्रो वल्लाहि इस दुनिया ने टाइम देखने के जब ईसा अलैहिस्सलाम खुद आके ये आयत पढ़ रहे होंगे। अल्लाह ब्रो, वो जब मस्जिद नबवी में या हरम में और वो तिलावत कर रहे होंगे, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब वजअलनी नबिय्या, सुभान अल्लाह यार, दिस टाइम इज अबाउट टू कम, और सुभान अल्लाह क्रिश्चियंस आर वेटिंग फॉर ईसा। जो सवाल ये है कि मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मैं उनके मुक्तदियों में होऊंगा या नहीं, या मैं अभी ज़िंदगी में अपनी बिजी होऊंगा। वल्लाही वी शुड बी सो प्राउड ऑफ इस्लाम यार, कि ज्यूज़ ईसा का वेट कर रहे हैं, एक मसाया का वेट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस ईसा का वेट कर रहे हैं, बट ब्रो जब वो एक क्लोक में उतरेंगे वाइट मिनट पे डमस्कस में, ठीक है, टैन कलर का होगा, वो आएंगे, उससे तो मुसलमानों के पास आएंगे यार, हमारे पास आएंगे, उम्मत मुहम्मदिया के पास आएंगे, एंड दे विल बी सेइंग कि यार सो ब्रो वी आर अ नेशन ऑफ लीडर्स, हम में ये दौर आएगा जिसमें हम पूरी दुनिया को लीड करेंगे। हमारे बिजनेस में उसके लिए ना तैयारी करनी है, तैयारी करें। आपने लीडरशिप, हमने दुनिया में भी कोई पोजीशन हासिल करनी है, कोई बिजनेस में कामयाबी होनी है, कुछ उसके लिए देयर इज एन एफर्ट ना। आई वाज लिसनिंग टू अ शेख, और वो भी इस बारे मामले में कहते हैं कि द थिंग दैट यू शुड डू इमीडिएटली ना, वो है स्टडी, पढ़ना शुरू करें, पढ़ें फ़लस्तीन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इतना कुछ हो रहा है ना, कुछ अपने आप को तैयार करें, एंड देन स्टडी द हदीस एंड ऑफ द एंड ऑफ टाइम, और क्या क्या पोटेंशली हो सकता है, एंड उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें
کہ یار میں اگر میرے زندہ جیتے جیتے یہ وقت آ گیا, ہو سکتا ہے ہمارے جیتے جی نا یہ صرف جو پریشر ہے بڑھتا جائے, ہمارے لیے امتحانات ہی بڑھتے رہیں, ہو سکتا ہے اگلی جنریشن وکٹری دیکھیں ہمارے, ہو سکتا ہے ہمارے, تو وی ڈونٹ نو واٹس کمنگ اپ ان دا نیکسٹ 10 years. سو جب ہمیں فیوچر کا پتہ نہیں ہے نا, ہم نے صرف کرنٹ بیسس پہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ اس اپنی تیاری پکڑنی ہے. اینڈ دیٹ از کہ جو ہم نے بات کی نا کہ ہم لیڈرز ہیں نا, تو ہر بندہ سوچے اچھا میں یہ لیڈرشپ پوزیشن کے لیے آنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اینڈ وداؤٹ ایجوکیشن اپنے آپ کو علم سے جوڑنا, اور قرآن حدیث کے علم کی بات کروں میں, اس سے جڑے بغیر نہ ہمیں ڈائریکشن ملنی ہے, نہ ہمیں ایمان ہمارا حفاظت میں, اور نہ ہم اس لیڈرشپ پوزیشن میں کبھی آ سکتے ہیں. اٹس ڈیفینیٹلی امپاسبل. اور جو ایک اور جو اسپیکٹ ہے نا, وہ ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ایک ڈسکشن ہوا تھا کہ جو ہسٹری کا جو ہے نا پیج بڑی تیز, مطلب ایک پیج جو ہے نا وہ 10-15-20 سال ہوتے ہیں ٹھک, 3-4 پیجز میں ایک جنریشن غائب ہو جاتی ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ ہم اس ایک پیج میں, ہمارے والے پیج میں کیا لکھا ہوا ہے. ہماری اس لائف ٹائم میں شاید اسلام کا غلبہ نہ ہو, شاید ہو, اللہ عالم. سو وی شوڈ تھنک لانگ ٹرم. ہمیں یہ 6 مہینے کے بارے میں جو بھی ہوا ہے غزہ میں, اٹ شوڈ ناٹ ڈپریس اس ان دا سینس. ان فیکٹ اف اینی تھنگ اٹ شوڈ ریئلی بوسٹ اپ آور ایمان کہ یار اللہ اکبر, یہ کیسے لوگ ہیں, ہم ان جیسا بنے نا. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک طرح سے رول ماڈلس بھیج دیے. میں جیسے شروع میں تھا نا کہ میں تو صحابہ کو امیجن کرتا تھا کہ یار یہ کیسے ہوں گے نا لوگ, اٹس ہارڈ ٹو امیجن. وی وٹنسنگ رائٹ ناؤ یار یہ صحابہ جیسے تو نہیں, لیکن ایک ایمان کا ایک ایسا لیول جو کہ میں بھی شاید ہم نے ایٹ لیسٹ اپنے ارد گرد, میں نے تو ارد گرد پاکستان میں تو نہیں دیکھا کہ یار سبحان اللہ یہ ایمان کا جذبہ. یو لوزنگ یور ہول فیملی. ایک بچہ ہے وہ سبحان اللہ, وہ والد تھا وہیں کچھ مارکیٹ سے لینے گیا, وہیں کم وہ اس کا گھر گرا, وہ اس کی بچی ربل میں, اس کی بیوی کہیں, سبحان اللہ. اس میں نا ہمیں خود بھی صبر کو پریکٹس کریں, اور اسپیشلی جو آج کی جنریشن ہے. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, میرے خیال سے شکر جو ہے نا, ہمیں تو شکر پہلے کرنا چاہیے. ہمارے جو حالات ہیں, جن نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں نا, ہمیں صبر تو کس چیز پہ صبر کریں گے یار. ہماری تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, نہ ہمارے صحت کے مسائل ہیں, نہ ہمارے فائنینشیل مسائل کیا ہیں یار, کہ میں گاڑی اپگریڈ نہیں کر سکتا. ہمارے فائنینشیل یہ کہ میرے کپڑے یار عید کے اوپر میرے 4 نئے سوٹ نہیں لے سکا. سبحان اللہ. بائی دا وے ابھی جو ریسنٹلی ویڈیوز آ رہی ہیں نا, میں نے 1-2 جو بھی دیکھی ہیں, اس میں ایک خاتون نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی, اور وہ ہے کچھ امیجز ہیں کہ پہلے میری گھر کی کھڑکی جو ہے ایسی تھی, اینڈ یو سی اٹ واز اے لیوش ہاؤس, اور ابھی ٹینٹ کا وہ لگایا ہوا اس کو کہ میں ایک ٹینٹ میں رہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. پھر اپنی بچی دکھائی ہوئی ہے جو کہ اسکول جاتی ہوئی, بیگ پہنا ہوا ہے, اس میں جا رہی ہے, اور ابھی اس نے کعوہ پکڑا ہوا ٹینٹ میں, اور بال بکھرے ہوئے اور اس طرح سے نا. اور ایک اور اسی طرح کی ویڈیو دکھائی کہ بچی میری کوئی فروٹ لے کے جا رہی ہے, اچھے گھر میں, اچھے لائف اسٹائل میں, ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف لائف اسٹائل دیٹ وی ہیو, اوکے. اور ابھی وہ بچی جو ہے وہ ریت پہ کسی بیچ میں, وہ جو ڈرم نہیں ہوتے جس میں کینز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیری کینز جو ہوتے ہیں, وہ پکڑ کے جا رہی ہے ننگے پاؤں, اور فراک گندا, بال گندے ہو. اور میں کنٹراسٹ دیکھ کے حیران ہے کہ اچھا یہ تو وہی لوگ ہیں, یہ تو ہم جیسے تھے. بالکل. اور دے نیور ایکسپیکٹڈ کہ یہ ہوگا. فرسٹ رمضان کو بھی ایک اسی طرح کی میں نے پوسٹ دیکھی, ایک بندہ تھا, اس کے ہاتھ میں اس کا بیٹا تھا, بالکل لیوش تیار خوبصورت ہوا ہوا, اس جگہ لاسٹ ایئر کا شاید رمضان تھا, اور دس رمضان وہ ٹینٹ پہ بیٹھا اپنا وہی بیٹا اس کی گود میں, اینڈ ہی اسٹل اسمائلنگ. سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ والی عید کس طرح گزاریں گے. دس از دی فرسٹ عید آفٹر دس آل ہیپنڈ ان غزہ. پتہ نہیں, اور یار آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ اگر ہم وہی ناچ گانے اور گناہوں میں پڑ گئے, اور ہمیں اس سارے انسیڈنٹ نے ہمیں عید بنانا نہیں سکھایا. برو عید تو بعد میں آئے گی نا. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم PSL ہم نے کیا کیا, PSL میں دیکھیں نا, ایک تو PSL ہو رہا ہے, پہلی بات یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ وہ اس میں آپ ایسے اسپانسرس لے رہے ہیں کہ جو کہ ڈائریکٹ ان کے حمایتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ مردہ قوم کی اور کیا نشانی ہوتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک مسلمان کا جو قتل ہے نا, ایک بلیور کا قتل, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم نے اتنے سارے ڈیتھ, ہم 40,000 پلس لوگوں کا دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اچھا اٹس جسٹ اے نمبر فار اس. انفارچونیٹلی برو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین ٹاپل دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. ایک مسلمان کے قتل میں, بلکہ قتل سے پہلے جو اس کی حرمت ہے ایک مسلمان کی, وہ کعبہ سے زیادہ. کین یو امیجن. اچھا مجھے برو اللہ سوری بات کرتا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یار میں نا اس حدیث کو جب سن رہا تھا نا برو, میں تھوڑا سا نا بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. یار ہماری امت میں اللہ کے اولیاء کتنے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی نا, میں اس پہ جنگ لانچ کر دوں. رب العالمین کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی واز لائک کہ یار ہمارے میں سے اولیاء ہیں ہی نہیں.
یعنی ہم لوگ اگر اللہ سے سوال کریں تو ہمیں سے کتنے ہیں جو رب ان کی بات پوری کرے، کیونکہ ہم نے لائلٹی شو کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رب پہ قسم کھاتے ہیں نا، یار تجھے قسم ہے تیری ذات کی، تو ان کو اس مصیبت سے نکال یا تو اسرائیل کو تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ انہیں قسموں کو رد نہیں کرتا. برو میں سوچا تھا کہ یار تو اچھا آئی واز لائک کہ امت میں نہیں ہے نا، آئی واز لائک کہ تو کیوں نہیں بن جاتا ایسا؟ وائی ڈونٹ یو بیکم ون؟ کہ تو جب اللہ پہ قسم کھا لے، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے. اس کے لیے محنت ریکوائرڈ ہے نا، اس کے لیے قربانی ریکوائرڈ ہے. مجھے پرسنلی بڑا ڈر لگتا ہے. قسم اٹھانا آسان نہیں ہے. تو پہلے آپ کو کانفیڈنس چاہیے اپنے آپ پہ کہ میں کچھ کر پا رہا ہوں. جب آپ اپنی زندگی دیکھتے ہو اور کمپیریزن کرتے ہو نا، جو بھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ڈر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے. آج اگر ایسے ہیں بہت سارے لوگ بڑے لیوشلی رہ رہے تھے، لیکن پھر ایوری تھنگ جسٹ وینشڈ، اور ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں بڑا کمزور، مجھے ایسے فتنے میں نہ ڈالیے گا کہ پھر میں اس کو شاید برداشت نہ کر سکوں. اسی لیے وہ جو دعا ہے نا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. شیخ پتہ ہے کہ شکر کے ساتھ ساتھ نا اپنے اندر صبر کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اپنے بچوں کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں ایز پیرنٹس، بیٹا کیا چاہیے، یہ چاہیے بیٹا یہ لے آؤ. ہمارے بچے جو کہتے ہیں ہم ابھی پوری اسٹیٹمنٹ نہیں کہتے، ہم ان کو وہ چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ بیٹا جو گڈ ٹائمز ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کئی دن کھانے کو کچھ نہ ہو. بیٹا ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماما بابا اس دنیا میں نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو سبلنگز ہیں نا، آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایک تو ہمیں پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا بھی، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے، ہماری آپس میں گپ شپ ایسی ہو رہی ہوتی ہے، ہلا گلا کچھ بھی. آپ ڈو گیٹ دا پوائنٹ ہے. تو آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں نا شیخ. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم کہنے سے زیادہ ہمارے ایکشنز ایسے شو کروائیں کہ واقعی یار مائی ڈیڈ مائی مدر واقعی یہ سیریس بن سکتا ہے. کیا ہمارے بچوں نے ہمیں راتوں کو دیکھا ہے، پیرنٹس ہمارے رات کو روتے ہیں یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ جنت کی آگ کوئی مذاق نہیں ہے، یا اللہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. کیا ہمارے بچوں نے ہمیں دیکھا ہے ہم فلسطینیوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. شیخ صبر جب تک نہیں آئے گا نا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم اپنے اندر صبر کو لے کے آئیں، یعنی صبر علی طاعت اللہ، صبر علی طاعت اللہ، اور اپنے آپ کو یہ جو لیوش لائف اسٹائل ہے نا تھوڑا سا پیچھے کریں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ، ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میری کریونگ ہو رہی ہے جی، آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو پیزا رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. میں نے کوئی ڈیزرٹ کھانی ہے جی، میں نے یہ کرنا ہے. میں کروں گا کیا، یہاں تو گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا جاؤں گا، یہاں پھر ایپس آر اویلیبل، میں کچھ نہ کچھ منگوا لوں گا. کیا میرے اندر اتنی استطاعت ہے کہ میں اپنے نفس کو روک سکوں؟ نہیں یا ناٹ نا. میرے پاس ہی مثال کے طور پہ جی 1,00,000 روپیہ تھا، میں نے فلاں چیز خریدی تھی، میں نے XYZ خریدنا تھا. نہیں یار، آئی ٹرائی ٹو ڈونیٹ ٹو پیلسٹینین برادرز اینڈ سسٹرز. کیا میں نے ایسے بولڈ ڈیسیجنز لیے ہیں اپنی زندگی میں؟ چینج آلویز اسٹارٹس فرام یو، کہ ہمارے دل کے اندر کتنی تڑپ ہے. اب آپ خود سوچیں ذرا، یعنی یہ تو سبحان اللہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات. آئی ایم امبیرسڈ ٹو سے کہ آج سے جو 4-5 مہینے پہلے میرا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا فلسطینیوں کے حوالے سے، بار بار ویڈیوز دیکھنا، شیئر کرنا، وہ کرنا، شاید وہ ابھی نہیں ہے. ایسے شاید ابھی نہیں ہے. وہ جو ایک انٹینسٹی تھی نا وہ ڈاؤن ہو چکی ہے. اور صحیح بات. اور ہوتا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ہو. پہلے کتنے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے جی، آئی وانٹ ٹو ڈونیٹ، اچھا جی وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ ہیپننگ اینی مور. یعنی ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وی آر ویٹنگ ایز اے فار دا نیکسٹ ڈیزاسٹر.
اور وہی جیسے آپ نے بات کی کہ ہو سکتا ہے اگر ہم ابھی بھی خود نہ سیکھ پائے, ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ ہمارے گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, یہ جو زلزلہ ہے ہمارے گھر کے اندر آ جائے گا. آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ کیا ہماری گھر کی خواتین پریپیئرڈ ہیں فار دس تھنگ؟ ہمارے تو اپنے لانجے ختم نہیں ہوتے. ایکچولی جو کچھ ہو رہا ہے نا, اٹ ڈیمانڈس فرام اے مسلم, ایک بندہ جس کے اندر ایمان ہے, کہ اس کی زندگی بدلے. اگر وہ نہیں بدل رہی نا تو واللہ ایمان میں کچھ مسئلہ ہے. برو یہ بیر میں نا, کیا ہم اللہ کچھ تو بدلے نا, کچھ بدلے. مطلب اگر واللہ اس کے بعد نا اگر آپ کی لائف اسٹائل میں 19-20 کا چینج نہیں آ رہا نا, یا چلے 19-20 کا بھی آ رہا تب بھی انف نہیں میرے خیال سے. دیر نیڈس ٹو بی سم سگنیفیکنٹ چینج یار, ایٹ لیسٹ جو ہے نا ذہنی فکر کم سے کم یہ تو بدلے کہ یار اچھا میں نے کرنے میں, ہاں عمل کرنے میں کبھی مشکل ہوتی ہے, وسوسے بھی ہوتے ہیں, پیئر پریشر, بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. دیٹس لائک مے بی وہ جو چینج ہے اس میں آنے میں ٹائم لگے گا, بٹ ایٹ لیسٹ دیٹ یو نو جو پرسپیکٹیو ہے نا, مائنڈ سیٹ اپنا جو ایک یو نو دا وے یو سی کہ یار اچھا میں نے کدھر جانا ہے, وہ کلیئرٹی ہو. اچھا یار میں نے یہاں تک پہنچنا, میں نے ایک وہ جو مومنٹ ہے نا وہ بننے کی کوشش کرنی ہے. اسٹارٹ دیٹ جرنی ایٹ لیسٹ اس منتھ کے اندر ہی, اور سارے واقعات کے. اور یہ بھی نہ ہوا نا برو اٹس اسکیری. اور ابھی آپ نے جو ولی کی جو اپنی حدیث سنائی ہے, یہ ولی کون ہے؟ یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے, یہ اولیاء وہ ہیں جو کہ فرائض ادا کرتے ہیں, پلس جب فرائض میں یہ پکے ہو جاتے ہیں اس کے بعد سنتوں کی طرف آتے ہیں. اگر یہ سب سچویشن دیکھنے کے باوجود میرے فرض صحیح میں ادا نہیں کر پا رہا, میری فجر کی نمازیں مس ہو رہی ہیں, رائٹ, میرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں فرض نہیں کر رہا تو سنت بہت آگے کی بات ہے. اور اس سے میں پریکٹیکلی شو یہ کروا رہا ہوں کہ جی آئی ڈونٹ لو رسول. That is why I'm not, you know, اس کے تو اپوزٹ نیریٹو چل رہا ہے, اس کے اپوزٹ نیریٹو چل رہا ہے کہ آپ 5 نہیں, آپ 15 نمازیں پڑھیں, آپ 1 نہیں, آپ 10 حج کریں, آپ 5,000 نہیں, آپ 50 لاکھ صدقہ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ایکٹیویزم شو نہیں کرتے. شیخ آپ جان لیں, میں آپ کو بتاؤں, جان لیں جب تک بندہ عبادت میں آگے نہیں جا رہا, جی نا, جب یہ آپ کا اسٹرانگ نہیں ہے, بھول جائیں کہ جب وہ وقت آئے گا آپ کو دنوں کے لیے پتھروں کے اوپر سونا پڑے گا, آپ کو شاید کھانے کو پتے ملیں گے, آپ وہاں سے 1 منٹ کے لیے بھاگ کے واپس آ جائیں. مسئلہ پتہ کیا ہے, دیکھیں دیر آر 2 آئیڈیالوجیز ابھی آج کل جو مسلمانوں میں چل رہی ہیں. ایک جو میں نے کہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جب تک آپ فار ایگزامپل نظام کے لیے کام نہیں کر رہے اور اس کو بیرٹل کیا جاتا ہے. دوسری آئیڈیالوجی مسلمانوں کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اپنا نفس اپنے حد تک اسلام کو محفوظ رکھو, اور نہ اسلام کا تعلق سیاست سے, نہ اسلام کا تعلق گلوبل چینج سے ہے. یہ جو بس نا ہم انشاءاللہ آپس میں اپنی اصلاح کرو, دعوت کا کام بھی بس تھوڑا بہت ٹوٹا موٹا کر لو, بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. اسلام برو اس کے بیچ میں ہے, اور ان میں برو لیفٹ والے میں غلطی پتہ کیا ہے, ان میں ایکٹیویزم نہیں ہے, اس میں اسلام کو جو دعوت کا کانسیپٹ ہے, جو دوسروں کی اصلاح کا معاشرے میں چینج ایجنٹ کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے. یہ بس اپنا اللہ لگانا ہے, عابد بننا ہے, زاہد بننا ہے, رہبانیت, صوفیزم جسے بولتے ہیں. اس کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ عبادت کو بالکل کرتا ہے. ان کی اگر آپ نجی محفلوں میں چلے جائیں تو ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ان کی باجماعت نمازیں, ان کے صبح شام کے اذکار نہیں ہیں, ان کا جو اللہ کے ساتھ رونا دھونا اور رازن ہے یہ بہت کم ہے. تو صحابہ اس کے بیچ کے منہج پہ تھے, اور ایکچولی دونوں یہ مل جائے نا تو ایک قوت بنتی ہے. تو تنہائی کی رونا, رہبان باللیل فرسان بالنہار, وہی جو آپ نے بتایا ایگزیکٹلی, رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا اور اپنے اذکار کی پابندی, اللہ سے مدد اور دعائیں مانگنا, اور صبح تلوار کھول کے دشمن کے سامنے چلے جانا. یہ تو ہم جان لینا کہ ایمان والے کبھی بھی اپنی طاقت کے زور پہ نہیں جیتے. غزوہ حنین میں یہی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا, تربیت کی. اس دن صحابہ کہہ رہے تھے کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ, پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی اس میں ہم لوگ زیادہ کانٹینٹ. اور پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ کچھ گنے چنے صحابہ رہ گئے تھے رسول اللہ کے آس پاس, باقی سب بھاگ کے چلے گئے. یہاں تک کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ واپس آؤ, انا محمد, میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ایگزامپلز ایکچولی سیٹ کی ہیں, ایک غزوہ حنین والی اور ایک غزوہ بدر والی. اچھا یو نو اب دیکھیں نا, ایکسٹریم ہے جہاں تعداد بہت زیادہ ہے, اور ایک ہے کہ وسائل بالکل ہی نہیں ہے, پھر اللہ نے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Never rely on your arsenal, never rely on your forces, never rely on your people. جس چیز پہ رلائے کرنا نا, چاہے وہ بدر ہو یا چاہے دجال کا دور ہو, اپنی مان پہ رلائے. اچھا ویسے جو آپ نے بتایا نا اسپیکٹرم کے 2 ایکسٹریمز بتائے ہیں آپ نے, ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نا جو عبادت والی سائڈ پہ انکلائنڈ ہے. کبھی کبھی جو لوگ زیادہ عبادت میں ہوتے ہیں نا, ایکٹیویزم تھوڑا شو کرتے ہیں, جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے اس سے تھوڑا, اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کے سبب اور کلوزنس کے سبب زیادہ عطا بھی کر دیتا ہے.
وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے ہی انبیاء تھے جن کے ساتھ قتال کس نے کیا؟ رہبائز نے کیا، علماء نے کیا، علماء رب والوں نے کیا. جب انسان رب والا ہوتا ہے نا اللہ قتال کی توفیق، وہ سبحان اللہ یار. دیکھیں مجھے ایک شیخ واقعہ بتا رہے تھے جب ہم الحمدللہ بھی حرم گئے ہوئے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ ان کے ایک عالم دین دوست کہتے ہیں کہ ہم حرم میں تھے، کعبہ میں تھے، اور میرے ساتھ ایک پاکستانی بندہ بیٹھ کے بہت ہی رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. اچھا کچھ لوگ روتے ہیں، آنکھوں پہ آنسو بہاتے ہیں، تو پھر چپ ہو گئے. بٹ ہی واز کرائنگ ایز ایف ہی ہیز لاسٹ ہز ڈیئر ون اور فیملی ممبر اور سم تھنگ. کوئی کیٹاسٹروفی اس پہ آئی ہے، اتنا رو رہا ہے ان یوزول. اچھا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خیریت سے کیوں رو رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ رو رہے ہیں، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، مجھے بتائیے گا. تو شخص کہتا ہے کہ میں نا ہر سال اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آتا تھا، مجھے ہر سال اللہ بلاتا تھا. لاسٹ ایئر میں نہیں آیا. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے لاسٹ ایئر یہ نیکی کی توفیق چھینی تھی مجھ سے. میں اس بات پہ رو رہا ہوں. یہ تھاٹ کہ بڑا کیوں زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا ایسے. اس بات پہ رو رہا کہ اللہ مجھ سے کون سا گناہ ایسا ہو گیا تم نے نیکی کی توفیق چھین لی مجھ سے. اینڈ دین ہی آسکڈ ہم کہ اچھا حاصل آتا ہوں کام شام کرتا ہوگا یا آپ کرتے کیا ہیں؟ میں مانسیرا میں نا یہ ریڑھی ہے، میں ریڑھی لگاتا ہوں اور اپنا دن کی جو کمائی کچھ گھنٹوں کی وہ کی کہ آج کا کھانا پورا ہے، باقی جو کمائی ہو جاتی ہے اس کو میں نے ایک کے سامنے میرا اپنا بس ہے غلہ سے اس میں ڈال دیتا ہوں. اور جب سال کے اینڈ میں کھولتا ہوں تو حرم آنے کا مجھے موقع مل جاتا ہے. یار کسی شخص میں اتنی ریئلائزیشن ہونا اور اتنا اللہ سے تعلق ہونا، یہ تو بڑا پرائس لیس سی چیز ہے. وہ اصل میں نا یہاں جو لیسن لرنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ گناہ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، گناہ غزہ کے لیے کام کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، گناہ جہاد کی توفیق چھین لیتے ہیں، گناہ انسان کو یہ شیکلز اور چینز ہیں، گناہ مسجد میں جانے کی توفیق چھین لیتے ہیں. ہم ایکسپیرینس کریں ہماری فجر باجماعت چھوٹ جائے گی جس رات ہم سے گناہ ہوا ہو. زبان سے کچھ برا بولیں گے وائف کو یا گھر والوں کو، ہم سے اذکار کی توفیق چھین لی جائے گی. برو ہم نے اس چیز کو ریلائز نہیں کرا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، رب نے ہی توفیق دینی ہے، رب نے مجھے یہ برو اللہ ہی بخشتا ہے. اور یاد رکھیں یہ امت وہ امت ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا. اللہ نے بلیس کی اس امت کو ایک مجدد کے ساتھ حدیث کے مطابق. تو اللہ ول ریوائیو دس امہ. نو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا گناہ گار فاسق اور فاجر مجدد بن سکتے ہیں جو امت کا بڑا درد رکھتے ہیں اور بڑا ایکٹیوسٹ ہے. یہ اللہ کا ولی ہے، یہ مجدد اللہ کا ولی بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سفر کرنا جس سے ہم نے آج بات کی، تو دا ہول تھنگ از یار اس سے جو کرکس ہے نا، ہر چیز اپنی طرف اللہ کی طرف اپنا راستہ تلاش کر لیں، روانہ ہو جائیں اور چل پڑیں. اور اگر یہ سارے واقعات بھی واللہ مجھے اپنے جتنی لگژریز زیادہ اتنا فتنہ اور ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے انسان کے لیے. جو انسان جتنے زیادہ لگژریز میں انوالوڈ ہے اس کے لیے فتنے کی انٹینسٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پلیز اپنے آپ کو لگژری سے کم کریں، اپنی دنیا سے باہر نکل کے سوچیں، امت کو واپس دینے کی سوچیں انشاءاللہ. سو اینی فائنل ورڈ فرام یو گائز انشاءاللہ کہ ایک نصیحت اگر کر دیں کہ یہ کام لازم. بس میں تو کہتا ہوں یار اس آگ کو نا، اس اسپارک کو بجھنے نہ دیں. یہ وہ اسپارک ہے جس نے غیر مسلموں کو انٹروڈکشن دیا ہے ہمارے دین کا، اور اتنا دیا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق. اگر وہ اسپارک نان مسلمس کو مسلمس بنا سکتا ہے نا، تو واللہ ہی ہم گنہگار مسلمانوں کو نا ڈائریکشن ضرور دے سکتا ہے. اٹس اونلی اباؤٹ آور کانشیس ایفرٹ. ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کک ریکوائرڈ ہے، ایک ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. آئی تھنک جسٹ ڈو دیٹ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اس اپورچونیٹی کو مس نہ کریں. بات ابھی اتنی نہیں بگڑی کہ ہم واپس نہیں لوٹ سکتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی وہی، ہمارے رب وہی، ہم گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں. اپنے رب کو منا لیں اس مہینے، اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. اور پلس اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اس کو چھوٹا مت سمجھیں. فرائض تو انشاءاللہ کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی محبت کا اظہار ان کی سنت ادا کر کے کریں.
ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہ ہو، لیکن یہ آپ کا غنی ہو جائے گا. آپ کی ٹینشنز دور ہو جائیں گی، اسٹریس دور ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. اور اپنی نبی کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ تم واقعی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اللہ کی محبت کو اگر ہم واقعی سچا جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا انیویٹیبل ہے، آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. ادروائز آپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بیک نہیں کریں گے. تو اپنے نبی کی سنت کو پکڑیں. یہ امت ایک امت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ٹریویل چیزوں پہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، آپ دیکھیں سبحان اللہ، ان کا تھوڑا سا مسئلہ مسائل چل رہا تھا صوفیز کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ تاتاری آ گئے، مونگولینز آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے جو بھی ایشوز تھے ان کو سائڈ پہ کیا. انہوں نے کہا تم میرے بھائی ہو یار، ابھی معاملہ امت مسلمہ پہ آیا ہوا ہے، وی ہیو ٹو یونائٹ، اور ہم نے جو ہمارا کامن انیمی ہے اس سے لڑائی کرنی. اور اگر آج ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر پوری امت مسلمہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک اگر جڑ جاتی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمارے دشمن شاید وہ دیکھ کے بکلا جائیں گے کہ یار یہ سویا ہوا شیر کیسے جاگ گیا. تو تفرقے میں نہ پڑیں پلیز، اپنے دوسرے بھائی کی عزت کریں. ہاں اگر اس میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، اس کمی کوتاہی سے نفرت کریں، اپنے بھائی سے نفرت نہ کریں. اچھا اگر وہ جھوٹا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کو آپ غلط سمجھیں، یہ وہ بندہ ہے ہی ایسا نہیں، اتنا بڑا اس کو جو ہے لیبل نہ لگا دیں. تو اللہ کے لیے ایک بن جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور لگژری سے تھوڑا سا ذرا سائڈ سے جو ہے آپ ذرا ان کو پیچھے کریں. اور رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. پانی تم پی سکتے ہو، لیکن پانی سے تھوڑا سا ذرا پرہیز کر لو کچھ گھنٹے. کھانا تم کھا سکتے ہو، بیوی کے پاس تم جا سکتے ہو، تو تھوڑا سا سیکریفائس کریں، قربانی دیں. انشاءاللہ جو یہ ہماری روٹین ابھی بنی ہے، اس کو جو ہے اپنی زندگی کے لیے اب اس کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ. میں نا بس یہی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا مطلب کہ ہم نے الحمدللہ کافی سارے مین پوائنٹس ڈسکس کیے، بٹ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر جتنے میرے لیے بھی اور جو سن بھی رہے ہیں نا، اگر آپ کو واقعی لگتا ہے نا کہ آپ کے اندر جو سارا غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کا درد واقعی دل میں ہے، جینوئنلی بلیو کہ یار یہ نا یہ غلط ہے، تھوڑی سی بھی انسانیت ہے نا، اور ہماری باتیں آپ نے سنی ہیں، دین اٹ شوڈ بی ویری آبویس کہ آئی ہیو ٹو میک اے چینج. اگر آپ اس کے بعد یہ سوچ رہے نہیں یار چینج نہیں آ سکتا، چینج اتنا ضروری ہے، دین واللہ یو جسٹ فولنگ یور سیلف، یو ناٹ سنسیئر پرابلی. اگر یہ ارادہ بھی نہیں کر رہے، دیر ہیز ٹو بی دس کانشیس جینون سنسیئر کہ بھائی وہ ہم کہتے ہیں اب نہیں تو کب بھائی. مطلب اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ان دا منتھ آف رمضان اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اگلے 10 دن آ رہے، یو نو دس از دی اپرچونیٹی. اینڈ مے بی اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نا ہدایت سے پہلے کچھ اپرچونیٹیز دیتا ہے اور ایک فائنل کے بعد نا پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے فائنل اپرچونیٹی ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ یار دس 10 days آر دا لاسٹ 10 days. اگر ابھی بھی ہم نے گناہوں کی لائف سے نکل کر نیکی کی لائف پر بنائے، اور یو نو ہیو دیٹ ویژن بنائے کہ یار یہ چھوٹا ویژن نہ بنائے کہ اچھا یار میں نے بس گناہ چھوڑ دینے میں آنیسٹلی بتاؤں یہ کبھی کبھار ایک اسٹیپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، بٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک دس از دا ٹائم ویئر یو سے کہ میں نے گناہ کی لائف چھوڑنی ہے، میں نے نیکی کی لائف اپنانی ہے، میں نے دین کی دعوت کا کام بھی کرنا ہے، میں نے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، اور میں نے وہ انسان بننا جو کہ فیوچر لیڈر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنی اولادوں کو تیار کرنا. ہیو اے بگر گول، ایک بڑا گول بنائیں، ٹارگیٹ رکھیں، اور پھر اس چینج کے اوپر کام کریں. اور اوبیسلی دین سے علم سے جڑنا اور یو نو اس کو سیکھنا اور کرنا، اور تہجد میں رونا، اس میں تہجد مطلب راتوں کو گزاریں یار، راتوں کو اللہ کے ہاں مطلب رو کے گزاریں، توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، فلسطین کے لیے، اور دن میں یو نو اپنی محنت بھی کریں، اپنے اوپر ایجوکیشن بھی کریں. یو نو اٹس لائک وی ہیو ٹو تھنک کہ جینوئنلی کہ یار ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو میک مائی لائف، مطلب میری لائف بدلنی چاہیے. مطلب دیٹس دا سمری آف اٹ، یو نو اٹ ہیز ٹو چینج، اف ناٹ دین واللہ مجھے لگتا ہے شاید ہم سنسیئر نہیں ہیں اپنے ساتھ. اچھا میں نا ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں اس پہ انشاءاللہ. دین میں نا ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ
جب بھی انسان اتنا پش کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لمٹ تک آ جاتا ہے اور مایوس ہونے لگتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. یعنی الحد الحرج، دا کرٹیکل لمٹ جسے بولتے ہیں، کہ اس کے ایکسٹینٹ تک پش کیا جائے عطا نصر اللہ. اور پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاء نصر اللہ، جب رسول بھی نا امید ہو گئے اور ان کو گمان ہونے لگا کہ ابھی ہمیں جھٹلا دیا جائے گا، اللہ کی مدد آ گئی. یعنی وہاں تک آزمایا جاتا ہے. تو یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کریٹیکل لمٹ پرابلی وہ تھی جب آپ سمندر پہ پہنچ گئے، پیچھے پھر اور قوم تھی. اب یا اللہ یہاں تک میں ایفرٹ کر سکتا تھا، اس کے بعد آپ کی مدد، اور اللہ کی مدد آئی. تو الحد الحرج اور استعانہ کا یہ بڑا ڈائریکٹ ریلیشن ہے. ابراہیم کی کریٹیکل لمٹ وہ تھی جب ان کو کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا. وہ کریٹیکل یا اللہ یہاں تک میں نے اپنا کام کر دیا، اس کے بعد تو ہی تو ہے. نوح کی کریٹیکل لمٹ وہ تھی جب 950 سال گزر گئے اور کسی نے لمیٹڈ لوگ تھے اسلام قبول کیا. مختلف انبیاء کی کریٹیکل لمٹس پہ اللہ نے ڈیوائن ہیلپ آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریٹیکل لمٹ بہت ساری تھی. بدر واز ون، کہ جب 1000 فرشتے نازل ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ جو مایوسی ہے نا، ایک تو چھوڑیں، اور یہ مایوسی جب انسان کو آتی ہے اور انسان کہتا ہے اب کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اپنے سارے ایفرٹس کر دی ہیں، جاء نصر اللہ، پھر اللہ کی نصر آ جاتی ہے. اور اس ٹائم پہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گناہ سے بچنا از دی موسٹ امپورٹنٹ اور نیکیاں کرنا از دی موسٹ امپورٹنٹ. اس ٹائم پہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے. الا ان نصر اللہ قریب، قرآن کہتا ہے کہ ہماری مدد قریب ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہماری نیکیاں ہمیں جلدی اس کو پانے کی توفیق دے دیں گی اور ہمارے گناہ ہمیں سے دور کر دیں گے. ناؤ اٹس اپون یو اینڈ می ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم اللہ کی رحمت کو کتنے جلدی پا لیتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کاؤنٹس ٹوڈے. ایچ اینڈ ایوری حرام گیز میٹرز ٹوڈے. ایچ اینڈ ایوری میوزک اور کرس ورڈ از ڈیٹریمنٹل، میں سمجھتا ہوں. تو آج وہ جو عمر بن خطاب نے لیٹر لکھا تھا نا سعد بن وقاص کو، اور اسی کے پرنسپل میں لکھا تھا کہ سعد ہیو فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایٹ آل ٹائمس، اور اپنے لوگوں کو بھی یہی نصیحت کرو. اور تمہارے لیے تمہارے ویپنز اور تمہارے گھوڑوں سے زیادہ اللہ کی اطاعت ہے اس ٹائم پہ ضروری. اور تمہاری پروٹیکشن یعنی تم نے جو کرنی ہے وہ اپنی اینیمی سے زیادہ اپنے گناہوں سے کرنی ہے. And the reason you win and they lose is because you don't commit sin and they commit sins. You start committing sins, تب فیصلہ آرسنل اور آرٹلری کے بیس پہ ہوگا، گھوڑوں اور لوگوں کی بیس پہ ہوگا. ہمارے گھوڑے بہت کم ہیں اور ہماری فوجیں بہت کم ہیں. یعنی عمر بن خطاب جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریٹیکل لمٹ پہ پہنچ چکے ہیں، قادسیہ کی جنگ ہے، اب اللہ کی مدد قریب ہے اور ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. اب اللہ کی اطاعت ایٹ آل ٹائمز کرنی ہے، اس سے نہیں ہٹنا. اور اس ٹائم پہ نا گناہوں کو حقیر جاننا، وہ سبحان اللہ اٹس ڈیٹریمنٹل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ان کو اس مصیبت سے نکالے، ان کو کامیاب کرے جن کو شہادت مل رہی ہے، اور جو پیچھے دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو اس مصیبت سے نکالے. اور ہمارا جو فکر ہے یا جو ہمارا جو ایک انکلینیشن ہے کہ اللہ ان کو برباد کر دے جو اسرائیلی ہیں، اس سے زیادہ ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. اللہ ان کو مسلمان کر دے، ان کو بدل دے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اگر ان کی قسمت میں بدلنا نہیں لکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استعمال کر لے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت دے، اور واقعتاً امت مسلمہ کسی بھی فارم شیپ میں ہیلپ کرنے کی توفیق. بارک اللہ فیکم اخوان.